جو کھلے عام سودی کاروبار کرتے ہیں ہم اس کے پکش میں کیا، کوئی بھی اس کے پکش میں نہیں ہوگا، وہ فاسق کے معلن ہے۔ ایسے آدمی کی توہین کرنا بالکل ضروری ہے، نہ تو اس کو سلام کیا جائے گا، نہ تو اس کی عزت کی جائے گی، نہ کہ اس کے ساتھ بیٹھا جائے گا، بلکہ اس کو منع کیا جائے۔ اس کام سے بار بار منع کرنے کے بعد اگر نہیں مانتا ہے تو اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا کہ یہ آدمی ہماری جماعت میں، یہ آدمی ہمارے ماحول میں، یہ آدمی ہمارے سماج میں ناسور بن گیا ہے۔ ایک آدمی کو دیکھ کر کے 10 آدمی اس طرح کا کام شروع کر دے گا۔ اس لیے ہمارے سماج کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے اور بار بار برائی کرتا ہے تو اس کا سوشل بائیکاٹ ہو جائے، بائیکاٹ کیا جائے، تاکہ سماج میں اس طرح کا دوسرا کرنے والا پیدا نہ ہو، سودی کاروبار کرنے والا پیدا نہ ہو، شراب نوشی کرنے والا پیدا نہ ہو، اور اس طرح سے حرام کاریاں کرنے والا پیدا نہ ہو۔ اور اللہ کے حبیب نے قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ سود کھانا اتنا حرام ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں سے، سگی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرے، جتنا حرام ہوگا سود کا پیسہ کھانا اس سے بھی زیادہ حرام ہے۔ اب ہم کیا بتا سکتے ہیں؟ چند باتیں آپ کے سامنے سماجی خرابیاں، برائیاں جو شرعی اعتبار سے ناجائز و حرام ہیں اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، ہمارے سماج، ہمارے ماحول میں نماز سے لے کر کے نکاح تک، اور نکاح سے لے کر خرید و فروخت تک، یعنی کنا بچا دے کرچی، خرید و فروخت تک، اور اسی طرح سے زمین کی کھیتی باڑی سے لے کر کے اناج اور غلہ وغیرہ تک، ایسے ڈھیر ساری چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں، وہ بالکل غیر شرعی ہیں، بلفظ دیگر وہ ناجائز و حرام ہیں، لیکن کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، سود کا جو کنسپشن ہے، سود کے بارے میں جو لوگوں کا ایک وہم اور اس کی جو معلومات ہے وہ بہت ہی محدود ہے، وہ لمیٹڈ ہے، کہ سود صرف ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی گھر پر بیٹھا ہوا ہے، 2 لاکھ روپیہ کسی کو دیا اور ہر 1 لاکھ میں 10,000 روپیہ یا 5,000 روپیہ ماہانہ وہ سود لے رہا ہے۔ خلیلہ یا محسوس جانی کہ یہ سود ہے۔ لیکن اگر آپ جائزہ لیں، غور کریں تو سماج کا 75% لوگ سودی کاروبار میں ملوث ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے سود کا پیسہ ہمارے گھر میں آ رہا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو کنسپشن ہے کہ بھئی وہ آدمی جو صرف پیسہ لے رہا ہے وہی سود کھا رہا ہے، اور باقی لوگ جو سودی کاروبار کرتے اس میں سود نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ سود کا 1 پیسہ اتنا ہی حرام ہے جتنا 1 لاکھ روپیہ حرام ہے۔ شراب کا 1 قطرہ اتنا ہی حرام ہے جتنا کہ پوری بوتل حرام ہے۔ حرام تو حرام۔ اب سود کے بارے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ قرب قیامت اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سود اور شراب 2 ایسی چیزیں ہیں جو عام ہو جائے گی، اور لوگ اس کا نام بدل بدل کر کے کریں گے، نام بدل بدل کر کے، ہے نا۔ اب سود کا نام لوگ انٹرسٹ رکھ کر کے کر رہے ہیں، اور شراب کو الگ الگ بولتے ہیں کہ یہ بیئر ہے، تو یہ اسٹنگ ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے، سب میں اسپرٹ ہوتا ہے، سب میں الکوہل ہوتا ہے، لوگ پیتے ہیں۔ شراب نہیں پی رہا ہے وہ الکوہل پی رہا ہے، شراب نہیں پی رہا ہے وہ بیئر پی رہا ہے، جسم میں توانائی کے لیے، طاقت پہنچانے کے لیے کر رہا ہے، لیکن ہے وہ شراب۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کا زیادہ حرام اس کا تھوڑا بھی حرام ہی ہے، اور اللہ کے حبیب نے خود قرآن میں اس چیز کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ سود کھانا اتنا حرام ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں سے، سگی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرے، جتنا حرام ہوگا سود کا پیسہ کھانا اس سے بھی زیادہ حرام ہے۔ اب ہم کیا بتا سکتے ہیں؟ اب ہم آتے ہیں مین ٹاپک پر کہ سودی کاروبار ہوتا کیسا ہے، کس طرح سے سود بھرنا ہم لوگ کرتے ہیں، اور اس کا ہدایت شرعی کیا ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے نا۔ تو دیکھیے، یہ جو سود بھرنا زمین کسی کو دیتے ہیں، یا پیسہ والا آدمی جو کسی سے سود بھرنا زمین لیتا ہے، یہ مکمل طور پر ربا ہے، سود ہے، یہ ناجائز و حرام ہے، کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ آپ کہیں گے سود کیسے ہوا مولوی صاحب؟ ہم تو پیسہ دیے نا، پیسہ کے بدلے میں زمین دیا، اگر زمین بھی نہ لے تو پیسہ تو واپس دے گا نہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ بھائی لو، گروی رکھنے کا کنسپشن اسلام میں ہے،
जैसे मान लीजिए आप बाज़ार चले गए, यहाँ से रामगंज या इस्लामपुर गए, सामान आपने ख़रीद लिया 2000-3000 का, और जब जेब टटोल रहे हैं तो जेब में पैसा है नहीं, या तो जेब कतरे ने पैसा निकाल लिया, है ना, पॉकेट मार ने पैसा निकाल लिया, करे तो करे क्या। ऐसी सूरत में आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप उसको कुछ दे करके घर आएँ। आप ये तो नहीं कहेंगे कि थोड़ी देर रुकिए मैं पैसा लेकर के आता हूँ। भरोसा करेगा कोई भी आदमी हम पर? भरोसा करेगा? ये ज़माना ही ऐसा है, भरोसे के लायक तो कोई है नहीं। तो 5000 का सामान वो आपको देगा और आपको कहेगा कि जाओ जब भी आना चाहे, है ना, मन हो दे देना, ऐसा तो नहीं। बल्कि वो कहेगा सामान रखो, जाओ घर जाओ, पैसा लेकर के आओ तभी देना। तब आप क्या करते हैं? भरोसा दिलाने के लिए आपके पास अगर घड़ी है तो घड़ी रख देते हैं, आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल रख देते हैं, किसी के पास अंगूठी है तो अंगूठी रख देते हैं, आजकल ATM कार्ड वगैरह भी रख देते हैं कि भाई आप रखिए, ये 5000 10,000 का सामान है, मैं घर जा करके या किसी से पैसा उधार लेकर के दे देता हूँ। ये गिरवी है, जिसको रेहन बोलते हैं, ये दुरुस्त है। लेकिन आपका सामान जो गिरवी आपने रखा, चाहे मोबाइल आपने रखा हो या गाड़ी बाइक आप लेकर गए वो रख दिया हो, तो जिसके पास गिरवी आपने सामान रखा उसके लिए सिर्फ इतनी इजाज़त है कि आपका सामान वो हिफाजत से रख दे, इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो अगर कहे कि चलिए फलां आदमी बाइक रख दिया है तो मैं घर खाना खा कर आता हूँ, मोबाइल रख दिया थोड़ी देर चला लेता हूँ, कोई और सामान रख दिया तो इस्तेमाल कर लेता हूँ, उसके लिए दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो आपको चलाने के लिए नहीं दिया है, बतौर ज़मानत दिया है कि मैं घर जा कर के या किसी से पैसा उधार लेकर के आपको दे, जब तक ना दूं तब तक ये मेरा सामान आपके पास है, आप उसका इस्तेमाल करें। पैसा देगा, सामान लेकर जाएगा। वो तो आपके साथ बेचा नहीं है, ज़मीन मोबाइल बेचा नहीं है या घड़ी बेचा नहीं है, रखने के लिए दिया है। अब अगर जिसको गिरवी रखने के लिए दिया है वो उसका इस्तेमाल करता है तो उसका ये इस्तेमाल क्या कहलाएगा? जब आप देखेंगे शरीयत की किताब में, फ़िक़्ह की किताब पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि अगर कोई ज़मानत रखी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करता है तो यह इस्तेमाल करना सूद कहलाता है। सूद, जब आपस में कोई अदला बदली सामान हो तो जितने का पैसा उतने का सामान, जितने का सामान उतने का पैसा, उससे एक्स्ट्रा अगर कोई चीज़ है तो वो सूद है, एक्स्ट्रा कोई चीज़ वो सूद। बस यही तरीका सूद भरना ज़मीन का है कि भाई आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, गांव में कोई महाजन है, कोई पैसा वाला आदमी है जिसके पास बहुत सारी दौलत है, बहुत सारे पैसे हैं, कर्जा तो आपको देगा नहीं, उनके पास जाएं और कहें कि हमको 1 लाख रुपया उधार दें और ये ज़मीन के कागजात गिरवी रखें, 1 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर जब भी हम पैसा आपको वापस करेंगे आप हमको ज़मीन के कागजात दे देना। अगर इतना करता है तो दुरुस्त है। लेकिन वो महाजन अगर कहे कि नहीं, यहाँ तक महदूद नहीं है, जब तक तुम पैसा वापस नहीं करते हो तब तक तुम्हारे ज़मीन पे हम काश्तकारी करते रहेंगे, खेती बाड़ी करते रहेंगे, तो ये खेती बाड़ी करना, काश्तकारी करना उस पैसे से अलग हुआ ना। अगर आप 1 बीघा ज़मीन दिए हैं और 1 लाख रुपया लिए हैं तो जब 1 लाख रुपया देंगे तो 1 बीघा ज़मीन मिल जाएगी बराबर बराबर। ये जो आपने 20 मन गेहूं किया या 50 क्विंटल जो है आपने धान निकाला और उसमें से काश्तकारी करके ये जो मुनाफा कमाया, ये मुनाफा ज़्यादा है, इसका कोई फ़ायदा ज़मीन के मालिक को नहीं मिला या इसके बदले में ज़मीन के मालिक को आपने कुछ नहीं दिया, तो ये मुकम्मल तौर पर सूद है और इसका हर कतरा नाजायज़ व हराम है। अब ये समाज में इतना राइज हो गया है, इतना राइज हो गया है कि इससे बच पाना मुश्किल है। तो कुछ तो हिला होगा, कुछ तो सूरत होगी जायज़ होने की। तो इंशाअल्लाह जायज़ होने की यानी ऐसा तरीका आपको बताएंगे कि जिस तरीक़ा में सूद नहीं होगा। ऐसा नहीं कि सूद हलाल हो जाएगा, वो हराम है तो हराम ही रहेगा हमेशा। हाँ, कुछ जायज़ तरीक़े हैं जिससे ये ज़मीन उनके पास गिरवी भी रहेगी, पैसा भी आपके पास रहेगा और जो ज़मीन लिया है, पैसा दिया है, वो ज़मीन का सही तरीके से इस्तेमाल करके उससे फ़ायदा भी उठा सकता है। वो तरीका जानने की ज़रूरत है। उलमा ने लिखा है कि जब ये तरीका इतना राइज हो गया है और लोग इससे बच नहीं पाते हैं तो कुछ तरीके ऐसे लोगों को बताने होंगे जिससे वो कम से कम सूदी कारोबार से और हराम काम से बच जाए। वो तरीका ये है कि भाई पैसे की ज़रूरत हमेशा लोगों को पड़ती है, पड़ती रहेंगी, और कुछ लोगों के पास दौलत है, अल्लाह ने दौलत दी है, वो ज़मीन ले सकता है,
زمین خرید سکتا ہے، مکان بنوا سکتا ہے، کرائے پہ دے سکتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ جب کسی کو پیسے کی ضرورت ہو تو وہ اپنی زمین، یعنی جس آدمی کے پاس آپ جائیں گے قرضہ لینے کے لیے مہاجن کے پاس جائیں اور مہاجن سے 1 لاکھ روپیہ بطور قرضہ لیں، اور مہاجن بھی یہ بولے کہ ہم نے یہ 1 لاکھ روپیہ آپ کو کس میں دیا؟ بطور قرض دیا، بطور قرض دھار جا کوچ، یہ ادھار میں دیا، تو پھر آپ اس کے بدلے میں کچھ رکھنا ہوگا، زمین ہی رکھیں گے، کیونکہ 1 لاکھ کا سامان دوسرا تو ہمارے پاس ہے نہیں، زمین ہے، 5-7 بیگھہ زمین ہے، پیسہ ہے نہیں۔ تو زمین دینے کی صورت میں اب یہ آپس میں ڈیل کر لے گا کہ دیکھیے یہ زمین میں نے آپ کو دی ہے، اس زمین کو آپ استعمال کیجئے اور سالانہ پیسہ مقرر کیجئے، آپ کو ایسے ہم نہیں دیں گے۔ ٹھیکہ لچینا، ٹھیکہ لینے میں ہم لوگوں کا نقصان یہ ہے کہ کھادا نہ سود ختم۔ اگر 10,000 روپیہ سالانہ ٹھیکہ لیے تو زمین میں کاشتکاری کیے، زمین پھر 1 سال میں واپس کیجئے، آپ کا 10,000 بھی گیا۔ حالانکہ یہی طریقہ درست ہے، یہی طریقہ شرعی اعتبار سے حلال ہے۔ تو جس سے جو مہاجن ہے وہ مہاجن اس کو پیسہ دے گا، ساتھ میں زمین لے، اور اسی میں یہ بات طے کر لے کہ تمہاری زمین سے ہم فائدہ اٹھاتے رہیں گے، لیکن یہ فائدہ ہم مفت میں نہیں اٹھائیں گے، یہ فائدہ فری فنڈ کا نہیں ہوگا، بلکہ 1 سال اگر ہم اس کا استعمال کریں گے تو آپ کو 5,000 یا 2,000 روپیہ ادا کریں گے۔ سود سے بچنے کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں، حرام طریقے سے بچنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، تو آپس میں جو آپ طے کر لیں وہ فکس ہے۔ جو قرضہ لیا، جو قرضہ دیا، ان دونوں کی آپسی باہمی مشاورت سے 5,000 2,000 3,000 بھی اگر طے کر لیں گے تو ہو جائے گا، اور اس سے یہ بات پکی کر لیں کہ دیکھیے 2,000 روپیہ سالانہ اس زمین کا ہم آپ کو پیسہ دیتے رہیں گے، اور آپ کو میں نے 1 لاکھ روپیہ ادھار دیا، تو ہر سال جب تک تم میرے پیسے کو تم رکھو گے اور تمہاری زمین میرے پاس رہے گی، 2,000 روپیہ اس میں سے ڈیڈکشن ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا۔ اس شرط کے ساتھ اگر ہم زمین لیتے ہیں اور پیسہ دیتے ہیں تو بالکل جائز اور صحیح ہوگا، زیادہ دقت بھی نہیں ہے۔ 1 سال میں اگر 2-3 ہزار روپے دینا پڑ رہا ہے تو پورا کا پورا اس زمین سے 1 بیگھہ زمین سے ہم بہت سارے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کھیتی کیجئے، اس میں گیہوں کیجئے، مکئی کیجئے، دھان کیجئے، پاٹ کیجئے، اچھا خاصا آپ پیسہ اس میں سے وصول کر لیں گے، تو اس میں سے 2,000-3,000 اگر زمین کے مالک کو دے دیا جائے تو ہمارے گھر سے ختم نقصان نہیں ہوگا، بلکہ حلال کمائی آئے گی، اور حلال کمائی میں برکتیں زیادہ ہوتے یہ آپ کو معلوم ہے۔ تو رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں اور ڈیل کر لیں کہ آج کے بعد سے جب تک تم میرے پیسے کو استعمال کرو گے میں تمہاری زمین کا استعمال کرتا رہوں گا، اور جتنے دن تک استعمال کروں گا 2,000-3,000 روپیہ سالانہ یا ماہانہ تم اس میں سے کاٹتے رہنا۔ 10 سال کے بعد بھی اگر تم پیسہ دو گے تو انشاءاللہ اس میں سے 20,000 یا 30,000 روپیہ تم کاٹ لینا، ہم اس میں رضامند ہیں۔ یہ طریقہ بالکل جائز ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ فلاں آدمی سود کھاتا ہے، فلاں آدمی یہ کرتا ہے، تو سب سے پہلے اپنا جائزہ لیں کہ بھائی ہم سودی کاروبار کر رہے تھے، اس کو چھوڑے ہیں کہ نہیں چھوڑے ہیں، ہم غلط کام میں انوالو تھے، اس کو ہٹائے ختم کیے کہ نہیں کیے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرے کی طرف انگوش نمائی کریں۔ جو کھلے عام سودی کاروبار کرتے ہیں ہم اس کے پکش میں کیا، کوئی بھی اس کے پکش میں نہیں ہوگا، وہ فاسق کے معلن ہے۔ ایسے آدمی کی توہین کرنا بالکل ضروری ہے، نہ تو اس کو سلام کیا جائے گا، نہ تو اس کی عزت کی جائے گی، نہ اس کے ساتھ بیٹھا جائے گا، بلکہ اس کو منع کیا جائے۔ اس کام سے بار بار منع کرنے کے بعد اگر نہیں مانتا ہے تو اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا کہ یہ آدمی ہمارے جماعت میں، یہ آدمی ہمارے ماحول میں، یہ آدمی ہمارے سماج میں ناسور بن گیا ہے، حرام کام چھوڑ نہیں رہا ہے۔ آج یہ آدمی گھر بیٹھے بیٹھے 50-60 ہزار روپیہ مہینہ کماتا ہے، بازو والا دیکھے گا وہ بھی پیسہ انکم کرے گا کہ بھائی 2 لاکھ روپیہ سود پہ لگا دیا ہے، 20,000 روپیہ مہینہ آتا ہے، کام بھی کچھ نہیں ہے، ہم کو بھی یہ کرنا ہے، یہ بھی وہی شروع کر دے گا۔ ایک آدمی کو دے کر کے 10 آدمی اس طرح کا کام شروع کر دے گا۔ اس لیے ہمارے سماج کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے اور بار بار برائی کرتا ہے تو اس کا سوشل بائیکاٹ ہو جائے، بائیکاٹ کیا جائے، تاکہ سماج میں اس طرح کا دوسرا کرنے والا پیدا نہ ہو، سودی کاروبار کرنے والا پیدا نہ ہو، شراب نوشی کرنے والا پیدا نہ ہو، اور اس طرح سے حرام کاریاں کرنے والا پیدا نہ ہو۔ امید کرتا ہوں یہ چند باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوگی، انشاءاللہ العزیز اس پر آپ عمل کریں گے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور مسجد میں نہیں آئے ہیں ان تک بھی اس بات کو آپ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔